نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے عزیز حضرت مولانا قاری عبید الرحمن صاحب سلمہم نے آج کے اس جلسے کا اور تقریب کا اہتمام کیا ہے اور ماشاءاللہ اپنے والد محترم حضرت مولانا قاری غلام رسول صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد ان کی جگہ کو خوب سنبھالا ہے، مسجد کو بھی اور مدرسے کو بھی. مسجد کی رونقیں بھی ویسی ہی ہیں اور ماشاءاللہ مدرسہ تو پہلے سے کافی زیادہ ترقی پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پر شہر کے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں. ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری احمد علی نظیم صاحب جو صدر ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت صوبہ پنجاب، آمین بھی نہیں کہہ رہے. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور ابھی خطاب بھی ہونا ہے حضرت مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہم کا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اور معزز مہمان کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں. یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے اور جن طلباء نے یہاں قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی اور ان کے اعزاز میں یہ جلسہ ہے. یہ مدرسے والے سارا سال آپ ہی کے بچوں کو، قوم ہی کے بچوں کو قرآن کی، علم کی، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. پھر جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے اعزاز میں تقریبات اور جلسے منعقد کرتے ہیں اور دستار بندی کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ لیجئے ہم نے آپ کے بچے کو حافظ بنا دیا ہے، ہم نے آپ کے بچے کو قاری بنا دیا ہے، ہم نے آپ کے بچے کو عالم اور مفتی بنا دیا ہے. میرے دوستو، آپ سب اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ آج سے تقریباً 75 سال پہلے اللہ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی تھی. جب ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے تحریک چلائی تھی اور پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا تھا تو آپ سب جانتے ہوں گے اس وقت کیا نعرہ لگایا تھا
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اتنے عرصے کے بعد سرکاری سطح پر حکومت کی طرف سے اس لا الہ کا کتنا اہتمام کیا گیا؟ لا الہ میں قرآن داخل ہے کہ نہیں؟ لا الہ میں دین داخل ہے کہ نہیں؟ کتنے بچوں کو حافظ بنایا گیا؟ کتنے قوم کے نونہالوں کو دین سکھایا گیا؟ ہمارا بجٹ، تعلیمی بجٹ، معاف کیجئے گا، بنتا ہے ہر سال، اس میں قرآن کریم یاد کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ بچے کو دین کی تعلیم سے آگاہ کرنے کے لیے، قوم کو دینی پیشوا دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ علماء مدارس نہ بناتے تو آپ خود سوچئے علماء کہاں سے آتے، حفاظ کہاں سے آتے، لوگوں کی دینی رہنمائی کون کرتا؟ ہمیں اس چیز کا اعتراف ہے، اسٹیٹ نے ڈاکٹر بنائے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور ہمارا تو یہ علاقہ ویسے بھی ماشاءاللہ ڈاکٹروں کا ہے۔ ویسے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ حضرات کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کا شوق ہے یا مجبوری سے جاتے ہیں؟ نہیں آواز آ رہی ہے؟ مجبوری سے۔ اور ڈاکٹر سب کی ضرورت نہیں ہے، انجینئر بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں۔ انجینئر کے پاس ہر کوئی جاتا ہے؟ کتنے مکان بنے ہوئے ہیں، کتنی بلڈنگیں بنے ہوئی ہیں، کوئی نقشہ نہیں بنایا، کسی آرکیٹیکٹ نے کوئی انہیں نقشہ نہیں دیا، مکان بن گیا۔ ڈاکٹر بھی سب کی ضرورت نہیں ہے، انجینئر بھی سب کی ضرورت نہیں ہے، آرکیٹیکٹ بھی سب کی ضرورت نہیں ہے، پائلٹ بھی سب کی ضرورت نہیں۔ کیا سارے لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں؟ لیکن دین سب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں دین کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، کل قیامت کے دن بھی ہوگی۔ تو ہمارا سوال ہے سرکار سے کہ کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ جس کے لیے ملک بنایا تھا؟ ایک حافظ بھی نہیں بنایا، ایک عالم بھی نہیں بنایا، دینی رہنمائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا، تو کہاں ہے لا الہ؟ اگر یہ علماء کا طبقہ نہ ہوتا، معاف کیجئے گا، آپ کو زکوٰۃ کے مسائل، نماز کے مسائل، قرآن کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل کون بتاتا؟ کبھی آپ سے کسی مفتی نے مسئلہ بتانے کی فیس لی ہے؟ میں معذرت پھر چاہوں گا، ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں، واقعی کرتے ہیں، لیکن مہنگی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو پہلے سے پرچی لینی ہوتی ہے، لائن میں لگنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ فٹافٹ دیکھ کے اگلے مریض کو بلا لیتے ہیں۔ یہ بھی خدمت ہے۔ اور ایک جب آپ کا دل چاہے، جہاں چاہے مفتی صاحب کو روک کے ان سے مسئلہ پوچھ لیں، بتاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا یہ اتنے سال پڑھ کے ان کا دل نہیں کرتا پیسے اکٹھے کرنے کو؟ یہ اپنا لمبا چوڑا گھر نہیں بنانا چاہتے؟ اگر یہ علماء چاہتے تو اپنا کاروبار اور بزنس اور فیکٹری اور مل کہیں کیا نہیں لگا سکتے تھے؟ ان کے پاس اتنا اللہ نے ذہن دیا ہے، جو قرآن کو، مراد الہی کو اور مراد مصطفیٰ کو سمجھ کے اپنے اندر رچا بسا کے اس کا مفہوم امت کو سمجھاتا ہے، کیا وہ چھوٹے موٹے کاروبار کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا؟ پھر انہوں نے کیوں ٹھوکر ماری ہے؟ یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، چٹائی پہ بیٹھے ہیں،
روکھی سوکھی کھا رہے ہیں اور معاف کیجئے گا قوم کے تانوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ آج جس کا جی اٹھتا ہے کہ صاحب مولوی ایسا ہے، مولوی ایسا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جو شخص بھی ہمارے اکابرین نے کہا ہے علماء کو برا بھلا کہتا ہے، اس علماء نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ علماء کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا، اس کے دل میں اللہ کا بغض ہے، اللہ کے رسول کا بغض ہے، اس کے دل میں قرآن اور اسلام کا بغض ہے، وہ قرآن کو اسلام کو نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ مولوی کو گالی دے کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے۔ اور مولوی ہے یہ اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ سارے تانوں کو برداشت کرتا رہے گا، لیکن ڈھال بننے سے باز نہیں آئے۔ کبھی آپ نے سوچا وہ ایک دفعہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے معراج کا واقعہ یا کوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، شاید کہ وہ مسجد کے صدر ہی ہوں گے، زیادہ سوال وہی کرتے ہیں، صدر ہو گیا، سیکرٹری ہو گیا، خزانچی ہو گیا، کہ مولوی صاحب یہ بتائیے وہ کھاتے کہاں سے ہوں گے؟ مولوی صاحب بھی کچھ سیانا تھا، اس نے کہا محترم آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے کی فکر ہے، میں 2 سال سے یہاں ہوں، کبھی آپ کو میرے کھانے کی فکر بھی ہوئی ہے؟ قصور کیا ہے مولوی کا؟ لگا ہوا ہے یہ۔ اور یاد رکھیے گا علماء ہر امت میں ہوئے ہیں، علماء ہر قوم میں ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کی شان نرالی ہے، حضور کی امت کے ہر طبقے کی شان بھی ویسی نرالی ہے۔ حضور نرالے ہیں کہ نہیں؟ کون سا کمال ہے، کون سی عظمت ہے، کون سی شان ہے، کون سی رفعت اور مقام ہے جو رب نے حضور کو عطا نہیں کیا؟ پنجابی کے شاعر نے چھوٹے سے شعر میں بات ہی ختم کر دی، وہ کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ جیسے حضور کے صحابہ ہیں ویسے کسی اور نبی کے صحابی ہوئے؟ بولو یار، تھک گئے آپ میرے خیال میں تو پہلے کہہ رہا تھا، جس طرح حضور کی امت کے اولیاء اللہ ہیں، کسی اور امت کے ایسے اولیاء اللہ ہوئے ہیں؟ جس طرح باقی امتوں کے علماء ہیں، حضور کی امت کے علماء ایسے ہیں؟ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ احبار، یہ رہبان، یہ یہودیوں کے، یہ عیسائیوں کے مربی اور ان کے دینی پیشوا پیسہ کھاتے ہیں، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ کتاب اللہ، اللہ کی طرف سے جو اتری ہے اس کو مٹا دیتے ہیں، اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے پیٹ کی خاطر کتاب اللہ کو بگاڑ دیا، کاٹ دیا۔ اس امت کے علماء نے اپنے پیٹوں کو کاٹ دیا ہے، کتاب اللہ میں حرف نہیں آنے، حضور کی تعلیمات کو نہیں بدلنے دیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آج اگر بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، اذان دینے والا ہے، نماز پڑھانے والا ہے، یہ سب مدرسے کی۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، جہازوں پر بھی سفر کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے ایئر لائن، ان کے جہاز لیٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں جی؟ ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ بسیں ہیں۔ وہ ایک دن ایسا ہوا، ایک ٹرین بالکل فکس ٹائم پر پلیٹ فارم پہ آ گئی،
لوگ بڑے حیران ہوئے، کس نے پوچھ لیا ٹی ٹی سے، حضرت آج تو کمال کر دیا، بالکل ان ٹائم۔ اس نے کہا کیا ان ٹائم؟ یہ کل کی ٹرین تھی، آج آ رہی ہے۔ اور یہاں پر کسی مسجد میں چلے جائیں، یہاں سوئی پہ بعد میں چڑھتی ہے، مولوی صاحب مصلی پہ پہلے چڑھا ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے میرے دوستو؟ یہ خدا کی قسم صحیح معنی میں خدمتگار طبقہ ہے۔ انہوں نے آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ آج آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دیکھ لیں، سرکاری ٹیچرز کی تنخواہیں دیکھ لیں، اور مدرسوں میں پڑھانے والے علماء کی تنخواہیں دیکھ لیں۔ انہیں بڑا پتہ ہے، انہیں بڑا شعور ہے، 1000 کتنا ہوتا ہے اور لاکھ کتنا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی قسم لاکھ پہ ٹھوکر مار کے ہزاروں پہ گزارا کر رہے ہیں، اور یہ اس مشن میں ہیں، اس کیفیت میں ہیں۔ بس رب نے جو کام ذمہ لگایا ہے وہ کریں گے، رب سے اجر پائیں گے۔ اور ہر زمانے میں تانا دینے والوں نے تانے دیے ہیں، اعتراضات کرنے والوں نے کیے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ سدا بہار طبقہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پہلے کہتے تھے مدرسے ختم کریں گے، اب سبز باغ دکھاتے ہیں، نئے بورڈ بنا دیے ہیں، تم جو بھی کام کر لو انشاءاللہ قرآن باقی ہے تو قرآن والا بھی باقی ہے کہ نہیں؟ پہلے وقتوں میں بڑے حضرات جانتے ہوں گے، جس زمانے میں ہم نے قرآن حفظ کیا ہے، 1977 78 79 80 کی بات کرتا ہوں، بہت کم مدرسے تھے یہاں پر، بہت کم، 6 7 5 مدرسے ہوں گے۔ اس وقت یہ بات عام تھی، جو کسی کو اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتا، خاندان کے لوگ آ جاتے، مرد بھی عورتیں بھی، اس کو مسجد میں ڈال دیا، کھائے گا کہاں سے؟ کہتے تھے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کچھ تو بولو نا یار۔ کہتے تھے، لیکن وہ مضبوط رہتا، اس کا ایمان پکا ہوتا، چھوڑو اللہ دے گا، وہ پڑھتا رہتا، اللہ کرتا بچہ پڑھ جاتا، حافظ بن جاتا، قاری بن جاتا، عالم بن جاتا، پھر وہی شخص وہی زبان جو پہلے کہتی تھی یہ کھائے گا کہاں سے، اب کہتا ہے کھاتا بہت ہے۔ تمہیں بھی تو کچھ خیال ہونا چاہیے، کوئی خود سے کھاتا ہے یا کوئی کھلاتا ہے؟ کھلاتا پلاتا کون ہے؟ بولیے، کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کھلانے پلانے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً، اہلاً وسہلاً۔ بس میں ابھی بات ختم کرتا ہوں۔ کھلاتا پلاتا کون ہے؟ کہ جی کھاتے بہت ہیں، تمہیں کیا ہے، تم نہیں کھاتے؟ اللہ جواب دینا چاہتا ہے کہ تم بھی کچھ سوچو نا، تم پہلے کہتے تھے کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، تمہیں جواب دیا جا رہا ہے ٹھہرو، ابھی تو دنیا ہے، اصل کھانے میں نے ان کے لیے جنت میں رکھے۔ اور میں دوستوں میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یقین کیجئے علماء سے محبت کی ہے۔ ہماری پاکستانی عوام یہ حق کا ساتھ دینے والی عوام ہے۔ طاغوتی اداروں نے، طاغوتی قوتوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ مدرسہ ختم ہو جائے، یہ طبقہ ختم ہو جائے۔ ختم ہوا ہے؟ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، حضرت تشریف لا چکے ہیں، بس 2 منٹ انشاءاللہ۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں، اس وقت پاکستان کے دینی مدارس میں جو صرف ایک بورڈ وفاق المدارس العربیہ ہے، اس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ یا
کیوں ڈرتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے؟ کسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا حضرت آپ کی حکومت سبحان اللہ کیا کہنا سب پر ہے، نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملی۔ حضرت نے فرمایا میری حکومت سے تیرا سبحان اللہ کہنا بہتر ہے، میری حکومت ختم ہو جائے گی لیکن تیرا سبحان اللہ اور اس پر ملنے والا اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس سال جو آپ کے بچوں نے پورے ملک میں حفظ کے امتحان دیے ہیں، یوں سمجھیے جنہیں وفاق المدارس نے حافظ بنایا، بچوں کو حافظات بنایا، ان کی تعداد 88,000 سے زیادہ ہے۔ جتنے بچے آپ کے آگے ہیں ماشاءاللہ، اس مدرسے میں جو آپ کے علاقے میں ہیں 6 بچوں کو حافظ بنایا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ کن کے بچے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں 2 منٹ کے لیے، جو حافظ بنے ہیں اس طرف چہرے کریں، ادھر چہرے کریں سامنے۔ یہ کن کے بچے ہیں؟ کہیے ہمارے بچے۔ بیٹھ جائیے۔ یہ چائنا کے بچے ہیں، یہ 30 لاکھ بچے بچیاں مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ جاپان کے بچے ہیں، یہ چائنا کے بچے ہیں۔ قوم نے اپنے بچے بھی مدرسے میں بھیجے ہیں اور اپنی بچیاں بھی مدرسے میں بھیجی ہیں۔ بچہ لخت جگر ہوتا ہے، بچی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ قوم نے اتنا اعتماد کیا ہے، بچے بھی مدرسے میں بھیجے ہیں، بچیاں بھی مدرسے میں بھیجی ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہماری قوم نے مدرسوں کو بندے بھی دیے ہیں، چندے بھی دیے ہیں۔ بندے بھی دیے ہیں، یہ 30 لاکھ بچے اور بچیاں ان کے لیے ہاسٹل ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، ان کے لیے قیام طعام کا انتظام ہے، ان طلباء کے کھانے کے لیے رات کو من و سلوہ در چھتوں پہ نہیں اترتا، کھانا پکتا ہے۔ یہ انتظامات کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ چھت پھاڑ کے دیتا ہے؟ قوم دے رہی ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اس قوم کا اتنا اعتماد ہے، مدرسے کو چندے بھی دیے ہیں، مدرسے کو بندے بھی دیے ہیں۔ آپ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور بالکل آخری بات، ہم نے دیکھا ہے، حضرات تشریف فرما ہیں کہ جس نے بھی علماء سے محبت کی ہے، اہل اللہ سے محبت کی ہے، اللہ نے اس محبت کے نتیجے میں ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں علم رکھ لیا، بیٹے پوتے نواسے حافظ عالم بن گئے ہیں۔ اور جس نے علماء سے نفرت کی ہے، اگر اس کے پاس بھی کوئی علم تھا وہ سلب ہو گیا ہے اور اس کی پوری نسل علم سے محروم ہو گئی ہے۔ میری بات پہ نہ جائیے، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اس سال وفاق المدارس نے بچوں کو عالم بنایا، بچوں کو عالمات بنایا، بچوں کو حافظات بنایا، بچوں کو حافظ بنایا۔ کیا ان سب بچوں کے ماں باپ عالم ہیں؟ 6% کی ماں باپ بھی عالم نہیں ہوں گے، لیکن سارے کے سارے وہ ہوں گے جو علماء سے محبت کرنے والے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسل میں علم آئے، آپ کی نسل میں قرآن آئے، آپ کی نسل میں نبی علیہ السلام کی وراثت آئے، ان بوریا نشینوں سے، علماء سے محبت کرو، اللہ اس کے نتیجے میں آپ کی نسل میں قرآن کو، علم کو جاری کر دے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اور میری نسل بھی علم سے محروم ہو جائے، پھر ٹھیک ہے، علماء سے نفرت کیجئے، علماء بیزاری کا ثبوت دیجئے، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے علم کیسے رخصت ہوتا ہے۔ تو میں کیا توقع رکھوں آپ سے؟ علماء سے محبت کریں گے کہ نہیں؟ علماء کو بندے دیں گے کہ نہیں؟ چندے بھی دیں گے کہ نہیں؟ احسان مت جتلائیے، رب کا کام ہے، وہ کام لینے پہ آئے، وہ ابابیل سے کام لیتا ہے۔ لیا تھا کہ نہیں؟ بولو یار، کس لیے لیا تھا؟ اللہ نے ابابیل سے ابابیل کو مروانا تھا۔ ابابیل سے کس کو مروایا تھا؟ ہاتھیوں کو۔ ذرا سوچئے، ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بلی کے جتنا ہوتا ہے ٹنوں کے حساب سے، اور ابابیل چڑیا سے کچھ بڑا۔
دیکھیے ذرا ابابیل بمقابلہ ہاتھی، وہ تو کام لینا جانتا ہے۔ اس نے صاف کہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم نہیں کرو گے تو نہ کرو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں وہ لوگ لے آؤں گا جو میرے دین کے خدمت گار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسہ صدیقیہ کو اور ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور آپ سب بھائیوں کو، مسلمانوں کو، علماء سے، اہل علم سے، دینداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مدرسے نے علم دیا ہے، مدرسے نے کردار دیا ہے۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا وہ پاکیزہ اور ستھرا کردار ہے، زبان سے کوئی کچھ کہہ لے، کوئی آدمی بھی ان پر 1 روپے کا کرپشن ثابت نہیں کر سکا ہے۔ یہ میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا۔ گزشتہ سال کوئٹے کا سفر ہوا، وہاں کوئٹہ کے ایک ہمارے قاری ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، قاری ابراہیم قاسی، جانتے ہیں آپ؟ یا قاری تو بولیں یار، جانتے ہیں نا؟ ان کے ہاں ہمارا کھانا تھا، تو ان کے بھائی تھے جو کوئٹہ نیب میں افسر تھے۔ اس وقت نیب میں حضرت مولانا کے بارے میں چل رہا تھا کہ ہم نے مولانا کو پکڑنا ہے، ان پر کیس چلانا ہے۔ تو ہم نے پوچھا ان سے کہ محترم کیا کیا نیب نے مولانا کے بارے میں؟ تو اس نے عجیب بات سنائی، بس وہ بات سنا کے ختم کرتا ہوں، آپ کہیں گے ہر بات آخری کرتا ہوں۔ آپ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پشاور کے جو نیب کے ڈائریکٹر یا چیئرمین جو بھی تھے انہیں فون کیا، وہ میرا دوست ہے۔ میں نے کہا مولانا کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو پشاور نیب کے ڈائریکٹر یا چیئرمین نے حضرت مولانا صاحب کے بارے میں جواب دیا، آپ سننا چاہیں گے؟ بولیے یار۔ اس نے کہا ہم نے 1975 سے لے کر 2020 تک مولانا کو چیک کیا ہے، ہمیں کہیں بھی 1 روپیہ نظر نہیں آیا ہے۔ اور آج حضرت مولانا وفاق المدارس کے سرپرست بھی ہیں، علماء کے قائد بھی ہیں، اور یہ کردار مدرسے کا پاک کردار ہے۔ مدرسے نے ایسے پاکیزہ لوگ پیدا کیے ہیں، خدا کی قسم آج بھی آسمانوں کے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ تم اپنے اداروں کے پڑے ہوں کو دیکھو، ان بوریا نشین علماء کے تربیت یافتہ دیکھو، فرق صاف ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق سے، علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔